بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی کہف پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو دنیا کے ارد گرد موجود ہے اور دنیا اس کے اندر یوں سمائی ہوئی ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ بعض کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں موجود ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب و غریب کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ تو کیا یہ وہی کہف کا پہاڑ ہے؟ اس کے بارے میں اتنی شہرت ہونے کے باوجود آج تک کسی کو اس کی حقیقت کا علم کیوں نہیں ہو سکا؟ آخر یہ کہاں ہے، اور یا کیا واقعی کوئی مافوق الفطرت مخلوق موجود ہے؟ 13ویں صدی کے عظیم شاعر جلال الدین رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کہف کی پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید آب حیات اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہو۔ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھونکنے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید یہ کسی خاص واقعہ یا چیز کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں کہف کے پہاڑ کے بارے میں مزید جاننا ہوگا۔ کہف یا جبل کہف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پر اسرار پہاڑی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے زمین کا آخری سرا سمجھتے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ مشرق وسطی کی افسانوی کہانیوں کے مطابق یہاں ایک عجیب الخلقت پرندہ موجود ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ کہف کا یہ لفظ عربی حروف میں 21ویں نمبر پر آتا ہے جو ایک قدیم یونانی حرف سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی گردن کے پچھلے حصے کا ہے، جسے انگریزی میں نیب بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تہذیبوں میں اس لفظ کے مختلف معنی ہیں۔ جاپان میں اس کا مطلب کسی قابل انسان کی گردن، جبکہ افریقی ثقافت میں نیب کو نوکروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مصری لوگ اسے شرمندہ کرنے کے لیے کسی کی گردن پر تھپڑ مارنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں میں اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں ہو سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کہف پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کہف کا لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں اس کے ذریعے ایک سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور زندگی و موت کے نظریات پر بات کی گئی ہے۔ دین کے پیروکاروں کا کہنا ہے دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ کہف پہاڑ ہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں حضرت ذوالقرنین کے کہف پہاڑ پر جانے کا ذکر ہے، پاکستان کے شہر بہاولپور کے ایک علاقہ کے صوفی مخدوم جہاں گشت نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا اور ساتھ ہی یاجوج ماجوج کو بھی قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان اکبر نے ایک موقع پر بیان کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، اور یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پر اسرار شہروں کا ذکر کیا جو مشرق میں جابر اور مغرب میں جابن صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ دونوں شہر کہف پہاڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں موجود ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہر ایک تاریخی حقیقت ہیں اور یہ کہف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کہف پہاڑ کے بارے میں ایک نہ ختم ہونے والی پر اسراریت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس پہاڑ کے گرد یہ کہانیاں اور افسانے نہ صرف تاریخ میں گمشدہ حقیقتوں کا پتہ دیتے ہیں بلکہ یہ بھی ہمیں گہری روحانی حقیقت کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اس میں کئی ایسی مخلوقیں اور حقائق چھپے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ کہف پہاڑ کے قریب دو شہروں کے باشندے نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ ابلیس کو۔ ان لوگوں کو سورج اور چاند کے بارے میں بھی علم نہیں بلکہ ان کے لیے روشنی کہف پہاڑ سے آتی ہے۔ یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وہ فرشتے نہیں ہیں لیکن اللہ کی فرما برداری میں وہ فرشتوں کی طرح ہیں۔ مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد کئی ایسی دنیائیں موجود ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے کہف پہاڑ سے مخلوق بھیجے گا جو اس دنیا والوں کے لیے غیر تعارف ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کا سفر کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں ایسے مقامات پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی جو کہ ان دو شہروں کے باشندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اسلامی تعلیمات دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاجوج ماجوج کی طرف گئے لیکن انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ تاریخ طبری میں ان دونوں شہروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جہاں ان شہروں کے لیے محافظ قلعے اور ہزاروں لوگ مامور تھے۔ ان شہروں میں نہ عورتیں ہیں اور نہ ہی وہ حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو جانتے ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے اور وہاں ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 افراد پہنچے تھے۔ اس واقعے کی تفصیلات مختلف منابع میں آئی ہیں، تاہم اہل تشیع کے حوالے سے اس بات کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے۔ جب اہل سنہ کے منابع اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ملتی، اس کے باوجود یہ بات یقینی ہے کہ کہف پہاڑ اور اس کے ارد گرد دنیا ایک پر اسرار اور گہرے معنوں کی حامل ہے جس کا علم اور حقیقت اللہ ہی کے پاس ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس پر قبضہ کر سکا کیونکہ پہاڑی سلسلے اسرار میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کہف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور مرا نامی ایک پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں پہاڑ سبز مراد مشتعل اور اس میں زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کہف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جہاں قدیم زمانے میں جنات نے بہت سی حکومتیں قائم کی تھی۔ امام لکھتے ہیں کہف کی کئی علاقوں میں تقسیم ہے جس میں 70 زمین چاندی اور 70 زمینیں سونے کی ہے، جبکہ 70 مشک اور عربی کتابوں کے مطابق کہف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان سب کی شاخیں زیر زمین کہف سے جڑی ہوئی ہیں۔ 15ویں صدی زکریا القصبہ عجائب المخلوقات موجودات نامی ایک کتاب لکھتی ہے جنہوں نے لکھا ہے گومی مولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے
تاکہ آسمان زمین پر نہ گرے۔ زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں کہف پہاڑ بھی شامل ہے جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کہف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: طاقتور سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ سفر کے دوران آپ کہف تک جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بات کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق فکر کیا کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم یہ تعجب کرو، کہف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے طویل ہیں۔ اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ ان کے آگے 17,000 مخلوق ہیں جو عورتیں ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور یہ اللہ کی تسبیح سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا، ان کا لباس اور برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو پیدا کیا، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہف کو دنیا کی جلد کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کوئی انگلی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج کوئی چاند نہیں، حتیٰ کہ سورج اور چاند کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کہف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی واقعی دنیا کا دیس ہے یا کسی اور دنیا کے جانے کا کوئی پر اسرار راستہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات کہف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کہف دراصل اس زمین میں موجود پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کہف سے مراد دراصل وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف الاولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے، جسے خواجہ فرید الدین تار اور دیگر صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کہف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ لفظ کہف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ مقدس ہے۔ قرآن مجید کی پوری ایک سورہ کا نام سورہ کہف ہے، جس کا کہف پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کہف زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کے کہف دراصل موجودہ روس میں کفکاس یعنی کہف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ باروز ہے۔ موجودہ روس میں کفکاس یعنی کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ باروز ہے، جو کہ بہت زیادہ طویل ہے۔ یہ واضح نہیں کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور وہ حکمران 2 کافر تھے۔ کفار میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین شامل تھے۔
حضرت ذوالقرنین کو سکندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ یہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اسلام کی دعوت قبول کی اور کافی برس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں انہوں نے 3 اہم سفر کیے۔ ان سفروں کے حالات بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ پہلا سفر یہ تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی شخص آب حیات کے چشمے کا پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس آب حیات کو تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں اس چشمے کا پانی نہیں تھا اور آپ کو وہ پانی نہ مل سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو آب حیات مل گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ آب حیات کے پاس پہنچے انہوں نے پاس ہی ایک پرندے کو دیکھا جو انتہائی لاغر تھا۔ جب انہوں نے اس کی کمزوری کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میں نے آب حیات پیا تھا مگر اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے موت نہیں آ رہی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس پرندے کو جب دیکھا تو انہوں نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور وہ دنیا کے بالکل آخری کونے میں پہنچ گئے۔ سورج غروب ہوتے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آیا جیسے سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ اگر ہم سمندری سفر کریں تو مغرب کے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہو، مگر آپ مغرب میں اتنے آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو جانوروں کی کھالیں پہنے ہوئے تھے۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کسی عمارت یا مکان میں نہیں رہتی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں میں یا زیر زمین چلے جاتے اور جب غروب ہوتا تو یہ اپنے ٹھکانوں سے نکل روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے انکار کیا۔ وہاں پھر جنگ بھی ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو قابو میں کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے جہاں بھی عجیب و غریب قسم کی آبادیاں تھیں۔ ان کی زبان بھی نہایت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ذریعے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی، آپ سے مدد کی درخواست کی، ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ باقی رہیں گے، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ یہ 3 گروپوں میں شامل ہیں، یہ دین، دوسرا تعویذ اور تیسرا مصنف۔ اگر ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی قسم کے ہیں۔ ان کا رہن سہن جانوروں جیسا ہے۔ جا بجا موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزیں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ یہ سانپ، بچھو، چھوٹے بوٹے تمام جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک یاجوج ماجوج نہ آئیں قیامت ظاہر نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا ہے۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا۔
اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کر دیا۔ لوگ اس سے مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی ماں اسے ایک پر اسرار دریا تک لے جاتی ہے جو زمین کے نیچے بہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جسم پر کبھی بھی کسی ہتھیار کا اثر نہ ہو اور وہ ہمیشہ اس کے لیے زندہ رہ جائے، یعنی آب حیات ہو جائے۔ اسلامی روایات میں بھی آب حیات کا تعلق حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام سے جوڑا گیا ہے جو کہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں کے کنارے رہ کر لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک قدیم روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تینوں پیغمبر آب حیات کے مقام تک پہنچے تھے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اس پانی کو پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس سے محروم رہ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک کمزور پرندے کو دیکھا جس نے آب حیات پینے کے بعد کہا اگر وہ مر نہیں سکتا مگر اس پانی نے اسے بڑھاپے سے نہیں بچایا، وہ تڑپتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن اسلامی اسکالر انہیں اللہ کے ایک نیک بندے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جنہیں خصوصی علم عطا کیا گیا۔ علماء کا کہنا ہے وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک خاص بندے تھے جنہیں وہ علم دیا گیا جو عام طور پر انبیاء کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات ہیں اور کچھ علماء ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات، ان کے ساتھ مختلف تجربات شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا تو انہیں مختلف عجیب و غریب کاموں کا سامنا ہوا، جیسے کشتی میں سوراخ کرنا، ایک نوجوان کا قتل اور ایک بستی میں دیوار کی مرمت کرنا۔ ان کاموں کے پس پردہ حضرت خضر کا وہ خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام ولیہ بن ملکان تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف نظریات ہیں، اور کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آب حیات کی حقیقت پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے افسانہ سمجھتے ہیں جبکہ کچھ مفسرین اسے قرآن کی آیات کی تفسیر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا تو ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، مگر حضرت ذوالقرنین کو اس پانی کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس دوران انہوں نے ایک قوم کا سامنا کیا جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی اور انتہائی غریب تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ